یہ ہے گلگت بلتستان، جہاں پہاڑ آسمانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ یہاں کا نیلا آسمان اور پررشک وادیاں جہاں آنکھوں کو خیرہ کرتی ہیں، وہیں یہ سرزمین شاندار روایات کی امین بھی ہے۔ صدیوں سے قائم ان روایات میں شامل ایک کھیل پولو بھی ہے، جو نہ صرف یہاں بسنے والوں کے لیے ایک تفریح ہے بلکہ شان و شوکت بھی۔ روایات کے مطابق پولو کا آغاز وسطی ایشیا سے ہوا، جو ایران سے ہوتا ہوا چین، جاپان، ہندوستان اور پھر گلگت بلتستان تک آ پہنچا۔ ایک ایسا بھی وقت تھا جب اس خوبصورت وادی کے تقریباً ہر ایک گاؤں میں پولو کا میدان ہوا کرتا تھا۔ یہاں کے حکمران نہ صرف لوگوں کو گھوڑے پالنے میں مدد کرتے تھے تاکہ وہ جنگ میں کام آ سکیں، وہیں امن کے دنوں میں یہ گھوڑے پولو کے کھیل میں استعمال ہوا کرتے تھے۔ یوں یہ کھیل اس خطے کی پہچان بن گیا۔ اس کھیل کو شروع کرتے وقت جہاں روایتی سازوں سے کھلاڑیوں کا استقبال کیا جاتا ہے، وہیں ایک دلچسپ روایت بھیڑ یا بکری کا صدقہ ہے، جس کا سر کھیل شروع ہونے سے پہلے میدان میں گھمایا جاتا ہے۔ پولو ہی بلتی لفظ ہے جس کو انتہائی گول چیز کو کہتے ہیں، اور پولے کے جو سائز ہے وہ انسان کے آنکھ اور یہ جو ہڈی ہے اس کے برابر بناتے ہیں تاکہ یہ آنکھ پر نہ لگ سکے، کیونکہ یہاں پہ آبادی بہت تھوڑی تھی۔ اس آبادی کے میں ان کے پاس جنگجو جو لوگ تھے اس کے ساتھ جاتے تھے، سپاہ جاتے تھے، وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، کیونکہ وہ گھوڑے پر جنگ کرتے تھے، تو ان کے لیے پریکٹس کے لیے جناب ایک میدان بھی چاہیے ہوتا تھا اور تلوار بھی چاہیے ہوتا تھا، اور اس کے ساتھ جناب نیزہ اور تیر اندازی کے لوگ بھی ہوتے تھے، اور دوسرا جو ہے اس کے بعد چابک ہو گئے، وہ گھوڑے کو مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ گھوڑا خود کے اوپر جو ہے بالکل زین لگایا ہوتا ہے، بہت ہی سمارٹ بنایا ہوتا ہے اور بہت سخت طریقے سے اس کو باندھا جاتا ہے تاکہ نہ گرے، اور اس طرح جو ہے جنگ کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ اس پر جنگ کی جو ہے تیاری ہے پولو۔ لیکن نسل در نسل کھیلے جانے والا یہی کھیل اب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، جس کی وجہ بڑھتی مہنگائی ہے۔ گھوڑوں کی خوراک ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگی ہونے سے کھلاڑیوں کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر کاظم بھی انہی میں سے ایک ہیں جو اس کھیل سے جڑے رہنے کی تگودو میں ہیں۔ اس دور میں تمام چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت چوکر جو ایک تھیلی ہے جس کی جو کہ ویٹ ہے تقریباً 15 سے 20 kg ہے، اس وقت 1400 روپے میں ہم ایک تھیلی خریدتے ہیں۔ اور مکئی، ہم اپنے گھوڑوں کو مکئی زیادہ کھلاتے ہیں، جو کھلاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے 210 روپے کلو ہے، اور جو ہے مکئی کی جو 50 kg کے جو توڑا ہے اس وقت 5000 روپے میں پہنچا ہے۔ بھوسا ہے اس وقت 900 روپے میں وہ ایک ٹکی ملتا ہے۔ تو یہ سب ہونے کے باوجود اس شوق کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ کھیل کے لیے ماہر کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کی تربیت دیکھ بھال بھی کوئی عام کام نہیں، لیکن مہنگائی اور ضروریات پورا نہ ہونے کے سبب کئی کھلاڑی اس کھیل سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ مہنگائی زیادہ ہے تو نہیں رکھ سکتے 2-3 گھوڑے، تو ہم انشاءاللہ سر وہ گھوڑے بیچ دیں گے۔ اگر گھوڑے نہیں ہو گیا تو کھیل کس طرح کریں گے؟ کھیل بھی بس کریں گے سر، چھوڑیں گے اس کو۔ 5-6 سالوں سے کھیل رہے، 2-3 سال اس کدو کا ٹیم میں کھیل رہا ہوں۔ تو پہلے اپنا گھوڑا تھا، اپنے گھوڑے پہ کھیل رہا تھا، تو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی تعاون نہیں ہوا، ابھی گھوڑا رکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں پولو آج بھی عمرہ کا شوق اور حیثیت کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن گلگت بلتستان کی یہ پہچان کیا حکومتی عدم توجہی کے سبب اب صرف امیروں تک محدود رہ جائے گا؟ یہ فکر پولو کھیلنے والوں کو ہے، وہیں حکومت بھی ان مسائل سے آگاہ ہے۔ پولو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہنگا گیم ہے، اور گھوڑا خریدنا اٹ سیلف ایک بہت مہنگا کام ہے، اور گھوڑے کی پرورش کرنا، اس کو سنبھال کے رکھنا بھی ایک مہنگا کام ہے۔ ڈپارٹمنٹ بالکل اس پہ کام کر رہی ہے، باقاعدہ اس کو ایک ٹورزم پروڈکٹ کے طور پہ لے کے آئے، جس میں کلبز بنے، کلبز ٹورسٹ آئیں، وہ کلبز کو ہائر کریں۔ پھر ڈپارٹمنٹ وقتاً فوقتاً پروجیکٹس لے کے آتی ہے۔ پریویسلی ایک پروجیکٹ لے کے آئی تھی جس میں اچھے گھوڑے ڈپارٹمنٹ نے خرید کے کھلاڑیوں کو دی ہے۔ کھیل مہنگا ضرور ہے، لیکن شوق کو زندہ رکھنے کے لیے نوجوان پر امید ہیں کہ وہ پولو کو ختم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ چلا رہے، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار پہ بہت اثر پڑتا ہے، کاروبار میں بہت مشکلات ہوتے ہیں، پھر بھی ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ ان کو مینیج رکھے، اور ساتھ کاروبار اور یہ کھیل اور گھر سب کچھ چلے نا، کیونکہ یہ ہماری ثقافت ہے۔ جب جی بی میں کوئی بھی گیسٹ آتا ہے ہماری طرف، تو ان کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلے یہ پوائنٹ جو ہے یہی ہوتا ہے پولو۔
माली मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन ज़रा सी तवज्जो और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई फिर से इस खित्ते में पोलो की रौनकों को बहाल करने का सबब बन सकती है।